یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دعا کے بارے میں بتائیں گے کہ کس کس نبی نے کن الفاظ میں دعا مانگی اور معصوم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل حسینی اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ مصائب و مشکلات کے بھنور میں پھنسے ہوئے ہر انسان کو کسی سہارے اور فریاد رسی کی ضرورت ہے، ورنہ وہ زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور آخری قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ جب مصائب و مشکلات سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے تو ایسے میں دعا ہی دل کی تسکین، امید اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ اضطراب و بے چینی کے عالم میں جب آدمی اپنی بے چارگی کو پوری شدت سے محسوس کرتا ہے تو بے ساختہ دستے دعا بلند ہو جاتے ہیں کہ سورہ نحل میں خدا فرماتا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، کون ہے وہ جو مضطر و پریشان کی فریاد کا جواب دیتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ بے چارگی کی وہ منزل جہاں قدرت و طاقت جواب دے جائے، کوئی حل نظر نہ آئے، کوئی کوشش بارآور ثابت نہ ہو، مایوسیوں کے اندھیرے پھیلنے لگے تو ایسے میں دعا ہی امید کی کرن بن کر سامنے آتی ہے۔ حالت دعا میں جب آدمی سراپا التجا بن جائے اور آنسو اس کے فقیر ہونے کا ثبوت بن کر ٹپکے تو یہ کیفیت قبولیت سے قریب ہوتی ہے۔ اس عالم و بے چارگی و بے چینی میں مضطر و پریشان انسان خود کو تمام قوتوں کی مالک ہستی کے قریب محسوس کرتا ہے، جس سے اس کا احساس تنہائی ختم ہو جاتا ہے، مایوسیوں کے اندھیرے چھٹنے لگتے ہیں اور وہ اپنی ناتوانیوں کو امید اور رجا کی قوتوں میں بدلتا محسوس کرتا ہے۔ وہ احساس کرتا ہے کہ اگر اس کے پاس دنیاوی عارضی سہارے نہیں تو کیا ہوا، قادر مطلق کی ذات کا سہارا جو حاصل ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام قوتیں اور نعمتیں ہیں، جو ہر مصیبت و مشکل کا دور کرنے والا ہے۔ خالق کائنات و مالک مہربان سے اس کا یہ رابطہ اسے جینے کی نئی امید عطا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی بے چینی و اضطراب سکون و اطمینان و راحت کی کیفیت میں بدل جاتی ہے کہ بے شک اللہ ہی کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جیسی عظیم المرتبت معصوم ہستیوں کو بھی جب مشکلات و مصائب کا سامنا ہوا تو دعا کا سہارا لیا، مونس حقیقی سے اپنے غم کا مداوع چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی ربنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پروردگار ہم نے اپنا نقصان کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی رب انی مغلوب فانتصر، کہ اے پالنے والے میں مغلوب ہوں پس میری مدد فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پالنے والے مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، ہمارے پالنے والے دعا قبول فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے پروردگار تو میرے لیے میرا سینے کو کشادہ فرما اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں۔ اور خدا قرآن میں سورہ قصص میں فرماتا ہے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار اس وقت جو نعمت تو میرے پاس بھیج دے میں اس کا سخت حاجت مند ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ بیماری تو میرے پیچھے لگ گئی ہے اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے تنہا بے اولاد نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کہ انتا ولی فی الدنیا والآخرات توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار تو ہی دنیا و آخرت میں میرا مالک ہے، تو مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا لے اور مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما۔ گویا دعا انبیاء اور صالحین کی سنت اور ان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ دعا ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ جس کا تقاضا خود خدا نے فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ قبولیت دعا کی شرائط ہے کہ گناہوں سے توبہ، قلب و روح کی پاکیزگی اور اصلاح نفس ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے دنیا و آخرت کی کوئی حاجت طلب کرے تو پہلے خدا کی حمد و ثنا اور مدح کرے، پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجے، پھر گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر سوال کرے۔ اور دوسری شرط ہے کہ زندگی کو ظاہر اور باطنی لحاظ سے پاکیزہ بنائے، غصبی مال اور حرام غذا سے اجتناب کرے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ اپنی غذا اور کسب و کاروبار کو پاکیزہ بنائے۔ اور تیسری شرط ہے کہ فتنہ و فساد کا مقابلہ کرنے اور حق کی دعوت دینے میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ فرمان امیر المومنین علیہ السلام ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، ورنہ خدا تمہارے برے لوگوں کو تم پر مسلط کرے گا، اور پھر تمہارے اچھے لوگ دعا بھی کریں تو ان کی دعا قبول نہ ہوگی۔ اور چوتھی شرط ہے کہ خدا کے ساتھ کیے عہد و پیمان کو وفا کرنا بھی دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے ہے۔ جو شخص پروردگار کے ساتھ کیے گئے عہد کی پابندی نہیں کرتا، اسے اپنی دعاؤں کی قبولیت کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ کسی شخص نے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، تمہارے دل و دماغ نے ان چیزوں میں خیانت کی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہو پاتی۔ کون سی چیزیں؟ کہ تم نے خدا کو پہچان کر اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے تمہاری معرفت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اللہ کے فرستادہ رسول پر تمہارا ایمان ہے مگر اس کی سنت کے مخالف ہو۔ تم قرآن کو تو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، زبانی کہتے ہو ہم نے سنا، اطاعت کی، مگر عملاً مخالفت کرتے ہو۔ تم کہتے ہو کہ ہم عذاب خدا سے ڈرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہو، تو پھر خوف کہاں؟ تم کہتے ہو جنت کے شائق ہو لیکن کام ایسے کرتے ہو جو جنت سے دور لے جاتے ہیں، پھر رغبت و شوق کیسا؟ خدا کی نعمتیں کھاتے ہو مگر شکر کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ شیطان سے دشمنی رکھو، فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، اور تم اسے دوستی کی طرح ڈالتے ہو۔ تم نے لوگوں کے عیوب کو نصب العین بنا رکھا ہے اور اپنے عیوب پس پشت ڈالتے ہو۔ ان حالات میں کس طرح امید رکھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جبکہ قبولیت کے دروازے خود ہی بند کر دیتے ہو؟ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو سکے۔ عمل و کوشش ساتھ ساتھ ہو۔ معصوم کا فرمان ہے کہ عمل کے بغیر دعا کرنے والا ایسا ہے جیسے کمان کے بغیر تیر چلانے والا۔ دعا میں خلوص، دنیا سے دوری، اللہ کی طرف مخلصانہ توجہ، قوت کے مطابق عمل اور انقطاع اللہ ضروری ہے۔ دعا کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک اہم فرمان ہے کہ یا اللہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا کہ مجھ سے مانگو
دعا کرو تو میں کبھی بھی دعا نہ کرتا بلکہ اسے تیری مشیت کے خلاف گردانتا۔ میں دعا کرتا ہوں اس لیے کہ یہ دعا تیرے نزدیک پسندیدہ اور محبوب امر ہے۔ روایت میں ہے کہ جب نمازی نماز کے فوراً بعد دعا مانگے بغیر چلا جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھا میرا بندہ مجھ سے بے نیاز ہے، اس کو میری احتیاج ہی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ہماری دعا ہے کہ مولا محمد و آل محمد کے صدقے میں سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔